میمن تو بہت پرانے ہیں نا، اس شہر کے تو سمجھ لیں کسٹوڈین ہے نا، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والے ہیں نا، اس کی تمام چیزوں سے براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہے ووٹ کے حقدار، ایماندار و دیانتدار، وطن کے لیے درکار، جان ساروں باوقار، اب آیا اب چھایا چھایا، اب راج کرے گا، انصاف کرے گا، انصاف کرے گا۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ جو 2001 سے لے کر 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی، وہ ہمارا منشور ہے۔ ہم نے تو 29 دن کا دھرنا دیا نا، انہوں نے کیا کیا؟ جن کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ تھا، جو میئر تھے، جن کے پاس MNA تھے، جن کے پاس MP تھے، تو انہوں نے تو اختیار کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ بہت بڑا بحران ہے اس وقت شہر میں، لیکن یہ بحران ایسے کا ایسے ہی رہے گا اگر لوگوں نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس بالا خانہ۔ پروگرام دی میمن ٹی وی کی اسپیشل نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال تو بنتا ہے، جی ہاں سوال تو بنتا ہے، یہ نشریات اسپیشلی جو الیکشن بلدیاتی الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ مختلف جماعتوں سے جو کھڑے ہوئے ہیں، دی میمن ٹی وی چاہ رہا ہے کہ میمن کمیونٹی تک اسپیشلی طور پر ان کا پیغام پہنچے، جو بھی جس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے ہمارے پاس آئے، کچھ عوامی سوال ہم کریں گے، کچھ ان کا موقف جانیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اکثر یہ دیکھا ہے کہ دو موقع پہ میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا کہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب دو موقع پہ بڑے پرتپاک طریقے سے لوگ ملتے ہیں، ایک تو جب عید کا موقع ہو تو گلے بھی ملتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور ایک جب الیکشن کا موقع ہو، اور جب الیکشن جیتنے والا جیت جاتا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جو ہار جاتا ہے تو ویسے ہی منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ الیکشن سے پہلے بھی آپ مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ جسے وہ ایک جیتی ہوئی شخصیت ہے اور ہر محاذ پہ آپ کو آگے آگے نظر آتے ہیں۔ زیادہ میں انٹرو نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت لمیٹڈ ہے اور بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں کہوں گا ہسمکھ شخصیت اگر ان کو کہوں تو بالکل غلط بات نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک کہتے ہیں اللہ۔ کرو حال ہے مزہ میں مزہ وہاں۔ تو آج بڑی لائٹر موڈ میں بات ہونے والی ہے ماشاءاللہ، اور مجھے جب بتایا گیا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا انٹرویو لینا، تو جب ہم کسی سیاسی شخصیت کا انٹرویو لیتے تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، پتہ نہیں غصے والے ہوں گے کیا، لیکن ان کا میں نے کہا آنے دو بھائی، بڑے مسکرا کے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن میں ہر کوئی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم کسی کی بھی فیور کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف بات کریں گے آپ کے موقف کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا سب سے پہلے منشور کیا، یہ بتائیے گا۔ منشور ہے کام کریں گے انشاءاللہ، سیدھی بات ہے۔ ہمارا منشور ہے جو کام ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں منشور تو یہ ہوتا ہے نا ہم یہ کر دیں گے، ہم پانی بجلی گیس سڑکیں یہ سب کریں گے، یہ تو اپنی جگہ۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ جو 2001 سے لے کر 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی، وہ ہمارا منشور ہے، سیدھی بات ہے۔ باقی لوگ اپنا منشور لے کر آ جائیں جو انہوں نے کیا ہے کراچی کے ساتھ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ تباہ حال ہے۔ اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ آپ پورے شہر میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، آج ڈکسی سینٹرل میں ہم داخل ہوتے ہیں برا حال ہوتا ہے، ایسٹ میں جاتے ہیں برا حال ہے، کورنگی میں جاتے ہیں بارش ہوئی ہے، اس کے بعد گٹر کے پانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ موجود ہیں۔ تو ظاہر اس شہر کا پورا نظام تلپٹ ہوا ہے۔ ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے، ہمیں پانی کا جو آخری منصوبہ تھا وہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا K3، اس کے بعد 17 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا کسی نے، وہ منصوبہ مکمل کرنا ہے۔ صفائی ستھرائی کا نظام ٹھیک کرنا ہے، نالوں کی صفائیاں کرنی ہیں، نالوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لوگ ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر، پورے بچے، مطلب پورا مستقبل ویران ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ظاہر ایک بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا بحران ہے اس وقت شہر میں، لیکن یہ بحران
ایسے کا ایسے ہی رہے گا اگر لوگوں نے درست فیصلہ نہیں کیا. اب 24 جولائی کو لوگوں کو ٹھیک فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر تو وہ انہی پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جنہوں نے ہمیں اتنا برباد کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اگر وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں لائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ اس کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بے شک آپ کی تاریخ ہے، آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے. ایک تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، اپنے علاقے میں جب گھومتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے جو ہے نا گٹر بھری ہوئی ہے، ہمارے پہ نالا ابل رہا ہے، تو ایم این اے ایم پی ایس کے پاس جاتا ہے. یہ کونسلر بنے، چیئرمین بنے. سب سے پہلے بات تو ہمارے ناظرین کو یہ بریف کر دیجئے کہ ان کا کام کیا ہے تاکہ کبھی پکڑنا ہو تو پکڑ سکے. دیکھیں ایم این اے ایم پی ایس کا اصل کام تو لے جائیں، نہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں، کونسلرز کا. اور ان کا کام روزمرہ کے مسائل کا کام ہے. مثلا یہ ہے کہ محلے کے اندر اگر صفائی کا نظام درست نہیں ہے تو یہ اس کے یو سی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ اس نظام کو درست بنائے. کونسلرز کا کام ہے کہ وہ اس نظام کی مانیٹرنگ کرے. اور اگر پھر بھی نہیں ہے، یہ کہہ کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا کہ میں صفائی نہیں کر سکتا. بھائی کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 15 ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں، سویپر ہیں، کنڈی مین ہیں، وہ ان کو یوٹیلائز کرے. ٹھیک ہے، جو معمول کا بجٹ آتا ہے اس معمول کے بجٹ سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب صبح چیئرمین اٹھے گا اور اس کی ٹیم اٹھے گی اور وہ ان کی حاضریاں لگائے گی اور ان کی مانیٹرنگ کرے گی کہ کہاں جھاڑو لگ رہی ہے، کہاں نہیں لگ رہی ہے، کہاں صفائی ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی ہے، کہاں پر سیوریج کا پانی اگر ٹھیک ہو سکتا ہے نظام تو وہ اس کو. تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ایریا میں ہونے والے سارے کاموں کی نگرانی کرے. جہاں اس کو مزید فنڈز کی ضرورت ہے وہ فنڈ وہ اپنے ٹاؤن سے لے، ٹاؤن سے اوپر کے ایم سی سے لے. اور اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ صوبائی حکومت سے مانگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ایسی باتیں جیسے گھر میں ہم ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری. گھر کا جو سربراہ ہوگا نا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے بھی بندوبست کرے گا. بچی کی شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، نہیں ہوگا جیب میں تو قرضہ لیتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، دوستوں سے بولتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو یہ کام کرتا ہے نا. تو بالکل اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے تو اس کو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یار میرا تو اختیار نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھ جاؤں، منہ چھپاؤں. اس کو لڑنا پڑے گا، اس کو جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کو اپنے لوگوں کو جن کے ووٹوں سے آیا ان کو ساتھ ملا کر جب وہ احتجاج کرے گا تو اس کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو مطلب اس کے پاس سیاسی راستہ بھی موجود ہے، اس کے پاس کام کرنے کا راستہ بھی موجود ہے اور یہ کام اس کو کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اکثر جیسے دوسری جماعتیں جو وفاق میں جیتی ہوئی ہیں، اچھا یہ بھی ہوا ہے کہ ایک جماعت کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا، اس کے بعد وہ کراچی سے اچھا خاصا مینڈیٹ لے کے وہ ایم این اے ایم پی ایس بن گئے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے علاقے میں کام نہیں کرتے تو کہہ رہے کہ ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے چونکہ حکومت کسی اور کی سندھ کے اندر ہے. تو یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جماعت جیت کے آتی ہے، جب بھی کوئی کراچی والے ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ چلیں جیت کے آ گئے تھوڑی دیر کے لیے، ہم تو نیوٹرل بات کریں گے، آپ جیت کے آ گئے، لیٹ سپوز آپ میئر بن گئے سب کے. تو ہم نے دیکھا پچھلے جو میئر بنے تھے یا جتنے پچھلے لوگ تھے وہ سارا سال یہی روتے رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو آج یہ بھی کھل کے بتا دیں کہ آپ نے بعد میں رونا ہے، فنڈ تو نہیں ملے گا، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں دیکھیں، جو بلدیہ کا کے ایم سی کا جو اختیار نہیں ہے وہ تو بات درست ہے. ٹھیک ہے، وہ اختیار لینا چاہیے. اس کے لیے بھی کیا کیا بھائی؟ ہم نے تو 29 دن کا دھرنا دیا نا. انہوں نے کیا کیا؟ جن کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ تھا، جو میئر تھے، جن کے پاس ایم این اے تھے، جن کے پاس ایم پی اے تھے، تو انہوں نے تو اختیار کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اپنی ذاتی فائدے حاصل کیے، وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا. ہم جب سندھ اسمبلی پہ بیٹھ گئے تو پیپلز پارٹی کو جھکنا پڑا نا، بالکل چیزیں ماننی پڑی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سیریس ہوں گے اور آپ عوام کا درد رکھتے ہوں گے اور آپ کے اندر حوصلہ ہوگا تو پھر آپ اپنی باتیں منوانے کے قابل ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس میں اگر مینڈیٹ بھی مل جائے تو پھر آپ سوچیں آپ کی شخصیت کتنی پاورفل ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کریں صرف پوائنٹ اسکورنگ کریں گے. اصل میں دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا رہا. ہوا یہ کہ جب یہاں سے بڑا مینڈیٹ ملا نا ایم کیو ایم کو، انہوں نے اپنے سیاست کا ایک پیٹرن سیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یار روتے رہنا ہے. کبھی بھی نا یہ مت کہو کہ جو نا میرے پاس اختیار ہے، جب تک روتے رہو گے لوگ ساتھ رہے، مظلوم بن کے رہو. اچھا شروع میں تو چل گیا یہ کام، پھر بعد میں انہوں نے خود الیکشن کے اوپر قبضے کرنے شروع کیے. آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار، مطلب ان کو مینڈیٹ دو، ان کو وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، گورنر بن جاتے ہیں. اب 60 گز کا رہنے والا بنگلوں میں شفٹ ہو جاتا ہے. عوام کے لیے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ پھر ان کو سمجھ میں آ گیا. اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کام کیا، لیکن اس دفعہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور لوگوں نے کہا بھائی اب ان کو روانہ کرو. اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو اس شہر کی تھی اس وقت وہ الیکشن سے بھاگتی پھر رہی ہے. کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے الیکشن مت کراؤ. تو یہ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے اس شہر کی اونرشپ نہیں لی.
آپ نے اس شہر کو اپنا گھر نہیں سمجھا. آپ نے اس سے سب کچھ بنا لیا لیکن اس شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. ایک زمانے تک آپ طاقت کے ذریعے لوگوں کو ٹیررائز کرتے رہے. اب وہ بھی جب عمل ختم ہو گیا تو اب ظاہر لوگ بھی سوال کرتے ہیں آپ سے جگہ جگہ. تو جماعت اسلامی کا جو میئر ہے یا جماعت اسلامی کا جو نمائندہ منتخب ہوگا وہ روئے گا نہیں. پہلی بات تو یہ صحیح ہے آپ کی, کیونکہ ہم روتا رہ گئے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں تو چھوڑ دے بھائی. اور آپ سیدھی بات ہے, اور روئے گا نہیں, اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گا. پہلی بات اختیار کے مطابق کرے گا, اس سے زیادہ کرے گا. تیسرا ہے کہ اختیار کے لیے لڑے گا. یہ تینوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا بھائی, پچھلی بلدیہ کا 26 ارب روپے بجٹ تھا. 3-4 سال میں 100 ارب روپے کا بجٹ تو وسیم اختر صاحب نے اپنے ہاتھ سے گزارا تھا. منظور کرا لیتے تھے کونسل سے بغیر کوئی ڈیبیٹ کرائے. پھر جتنے ڈسٹرکٹ تھے ان کا 12 ارب 13 ارب 8 ارب 10 ارب روپے کا بجٹ تھا. یہ سب ملا کر کے ایم سی کا تقریباً 100 ارب روپے کا بجٹ تھا. ہم آپ سے 500 ارب کا نہیں پوچھ رہے, ہم آپ سے 100 ارب کا پوچھ رہے ہیں. کہاں سے جمع کیا, کہاں خرچ کیا؟ جب آپ اس کا حساب نہیں دے سکتے تو آپ مانگنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. اصل میں یہ لوگ مانگ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کی اپنی فائلیں بنی ہوئی. لیکن ایک بات تو یہ, ویسے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ جب بجٹ میں اناؤنس ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے اتنے ارب رکھے گئے, صحت کے لیے اتنے ارب رکھے گئے, تو کراچی والے ویسے الف نہیں گنتے, اس کو آئین گنتے کہ اتنے ارب لکھے گئے. تو یہ ویسے بھی ہمیں تو نہیں پتا کہ اتنے ارب جاتے کا ہے, کسی کراچی والے کو نہیں پتا. چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے. شارٹ بڑی جلدی ہم آگے بڑھیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا بالکل, یہ ہمارے لیے بریکنگ ہے کہ آپ نہیں روئیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کام کر کے دکھائیں گے. دوسری بات بتائیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت کراچی کے بے شمار مسائل ہیں, لیکن 3 بڑے مسئلے کون سے ہیں؟ اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے, یہ بہت مشکل سوال بھی ہے. اگر میں کہوں پانی بڑا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بجلی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر میں کہوں سڑکیں بڑا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ بڑا مسئلہ ہے. سارے مسئلے بہت بڑے مسئلے ہیں. اصل چیز کہاں سے شروع کریں, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا, نہ وفاقی حکومت, نہ صوبائی حکومت, نہ یہاں کا مینڈیٹ لینے والی پارٹی. جس دن اس کی اونرشپ لینے والا آدمی کو مینڈیٹ مل گیا اور پارٹی کو مینڈیٹ مل گیا تو اس شہر کے بڑے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب آ جائیے پانی, ظاہر زندگی کی ضرورت ہے, پانی بہت بڑا ایشو ہے, لیکن پانی کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ہماری نیڈ ہے اس کے مطابق 1/3 یا 1/4 پانی اویلیبل ہے, اور جو اویلیبل ہے اس میں سے بھی تقریباً 30-40% لیکیج ہے. جو مراد علی شاہ نے کہا وہ لیکیج نہیں ہے, وہ کرپشن ہے. تو لیکیج ہوا نا, ہاں نہیں, وہ کرپشن ہے. لیکیج ہوا, کیا آپ کے نلکے میں پانی نہیں آ رہا, ٹینکر میں تو مل رہا ہے نا. ایسا ہی تو جو پانی اویلیبل ہے وہ تو دینا آپ, اور منصفانہ تقسیم کریں تاکہ ایک لوپ بن جائے. چلو ہم کمپرومائز کر لیں گے کہ ہمیں 3 دن بعد یا 4 دن بعد پانی ملے, لیکن 4 دن بعد ملے نا سب کو. کہیں پر 2 مہینے بعد آ رہا ہے, کہیں 1 مہینے بعد آ رہا ہے, کہیں آ ہی نہیں رہا, اور کہیں پر جو ہے وہ 1 دن چھوڑ کر آ رہا ہے. تو منصفانہ تقسیم کا نظام بننا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پھر کوشش ہونی چاہیے, جدوجہد ہونی چاہیے. اور اب تک جو دھوکہ دیا صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے, ساری وفاقی حکومتوں نے دھوکہ دیا ہے K4 منصوبے کو. دیکھیں نا, K3 بنایا نعمت صاحب نے اور K4 کے لیے ورکنگ شروع کر دی تھی. 17 سال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ ہم بنوائیں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ آپ کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. ٹرانسپورٹ ہی اویلیبل نہیں, چنگچی رکشے کے دھکے ہیں, عام کروڑوں لوگوں کے لیے چنگچیاں ہیں. تو یہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے یار کہ ہم دھکے کھاتے پھریں, ہماری مائیں بہنیں اس طرح لڑتی پھریں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام ہونا چاہیے, لائٹ ریل سسٹم, ماس ٹرانزٹ سسٹم ہمارا ایک بڑا خواب ہے. اور ان لوگوں کو تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اس آبادی کو جو ہے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. ہماری تو ورکنگ ہے الحمدللہ, تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. پوری دنیا میں جہاں جہاں گھومنا پڑا گھومیں گے, لوگوں سے پیسے لیں گے. انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں, پہلے ہم نے اس پر کام کیا تھا اور نعمت اللہ خان صاحب نے بالکل منظور بھی کرا لیا تھا ایک کمپنی سے, چائنا کی, چارجز سائیکل ڈیفر پیمنٹ پر. ایک لائٹ ریل سسٹم تھا کہ ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ ریل چلنی تھی. ان ظالموں نے نہیں ہونے دیا تھا. اس وقت بابر غوری صاحب, فاروق ستار صاحب وزیر تھے, اور مطلب وفاق میں جو ہے وہ ایک سیکرٹری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے نہیں ہونے دیا تا کام. بہرحال ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ. یعنی ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے لیکن کرنا پڑے گا. سڑکوں کا حال بہت برا ہے, صفائی ستھرائی کا نظام بالکل بھی نہیں ہے. صفائی ستھرائی کے نظام کے لیے تو ہم کریش پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالی اس کام کو کریں گے, اللہ نے چاہا. یہ تو مطلب ابھی بھی اگر جو ایگزسٹنگ آپ کے پاس وسائل ہیں, اگر وہ ساری گاڑیاں جو اس وقت KMC اور DMC میں موجود ہیں وہ اگر آ جائیں, اور جتنی پرچیاں ڈیزل کی بنتی ہیں اور گاڑی نہیں چلتی وہ چلنا شروع ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ صفائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور باقی پھر انشاءاللہ اور ٹھیک کریں گے. تو صفائی کا, کارپیٹنگ کا, رہنے کے قابل تو ہو جائے, چلنے کے قابل تو شہر ہو جائے. پھر اس کے بعد سیوریج کا مسئلہ بہت ٹاپ پرائیورٹی پر ہے. سیوریج کا نظام خراب ہے تو اس کے نتیجے میں پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے. تو یہ سارے کام پیش نظر ہیں. اصل بات وہی ہے کہ لوگ سپورٹ کریں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کا میئر لائیں, وہی مسئلے کا حل ہے, ورنہ رولتے رہیں گے.
اچھا، اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ نے کے الیکٹرک کے حوالے سے دو پرسیپشن پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ. ایک تو پرسیپشن یہ بتایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو بھی ایسا ہوتا ہے نا سوشل ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے آتی ہے، پھر اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتی ہے. آپ دیکھو اگرچہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، حکومت آپ کی نہیں ہے، آپ اس میں زیادہ کچھ نہیں بول سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شور شرابہ بڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کمپرومائزز پہ آ جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کراچی والوں کو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو اسٹریٹ کرائم، جو آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں، ایک جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ آپ کے دوسرے میں نے بھی ہیں وہ آپ کے سینیٹرز بھی ہیں، جس حوالے سے دو سوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کے الیکٹرک کے حوالے سے. کہ ایک تو آپ جو پاپولر ایشو ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں، آپ نے جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اتنے آگے تک آپ شاید نہیں پہنچے، آپ نے ایشو ضرور اٹھایا، تو اس حوالے سے کیا کریں گے؟ اس کا پہلے جواب. ایک تو یہ کہ ہماری حکومت نہیں ہے نا. ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ شہریوں کی ترجمانی کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، دھرنے دے سکتی ہے، آواز بن سکتی ہے، نیپرا میں جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، اور کہاں جائیں؟ بندوق لے کے چلے جائیں کیا؟ مطلب وہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. تو جو ہمارا اختیار ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں نا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جب بھی کے الیکٹرک کے خلاف ماحول بنا دیتے ہیں تو جو مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں ہیں اس میں سے ہوا نکال دیتی ہیں. ہم جب کے الیکٹرک کا اس سطح پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ اب ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، تو اسد عمر، عبدالرزاق داؤد، ندیم بابر یہ سب ججوں کے چیمبر میں چلے گئے کہ ان کو معاف کر دیں. یہ تانبے کے تار چوری کر گئے، ان کو گیس فراہم کی جاتی ہے بغیر معاہدے کے، یہ 100 ارب روپے کے نادہندہ، ان کو پھر بھی گیس مل رہی ہے. ہم ایک دن کے نادہندہ ہو جائے ہماری بجلی کٹ جاتی ہے. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ نون لیگ. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی. چاروں پارٹیوں میں کے الیکٹرک کے سپورٹ پر اتحاد ہے، تو ہم اکیلے کہاں لڑیں؟ کوئی تو جادو کی چھڑی ہے نا کہ جو حکومت میں آتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کل اس بات کی گارنٹی ہے کل اگر آپ آئیں گے تو اس چیز کی گارنٹی. بھائی اگر ہمیں ہونا ہوتا تو ہم تو پہلے خاموش ہو جاتے. نہیں، حکومت میں تو آپ آئیں گے نا. اگر آپ حکومت سے پہلے جو لوگ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ان کے ریٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریٹ لگا چکے ہوتے ہیں نا، ہم تو نہیں لگائے، ہم تو کھڑے ہوئے میدان میں. تو حکومت میں آنے کے بعد میئر کی پوزیشن ایسی پوزیشن ہے کہ ہم ان کو پورے سب کو ایکسپوز کریں گے اور ان سے کہیں گے انسان بنو، ورنہ پھر جاؤ دوسری کمپنی لاؤ. ایک تو یہ میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ ایک ہی کمپنی کیوں، ایک ہی کمپنی کے مونوپولی کیوں؟ سوال ہے نا. ہم تو کہتے ہیں پہلے مرحلے میں اس کو قومی تحویل ملو، ٹھیک ہے. وفاق کے صوبے، ابھی بھی تو وفاق کی 26% شیئر ہیں اس میں. وفاق صوبہ اور لوکل گورنمنٹ کا اس میں شیئر ہونا چاہیے 51%. اگر لوکل گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وفاق کا کام ہے کہ اس کو قرض دے، تاکہ جو ہے وہ تینوں کی شراکت ہو، تینوں کی اونرشپ ہو. 49% پہ مختلف کمپنیاں انوائٹ کریں. سمپل فارمولہ ہے. سمپل. اچھا، یہ بھی بتائیے گا، ایک بڑا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کچھ ضرور دو لفظ آپ کہیں. رات دن بھر تھکا رہا آدمی، جب چین سے لائٹ دن بھر تو لوڈ شیڈنگ چلتی ہے کیونکہ آفیسز میں جاؤ کام کے وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، پھر آپ تھکا کے جب گھر پہ سوتے اور آنکھ لگتی ہے کراچی والے کے 2 یا 3 بجے، تو دنیا بھر میں وہ کون سا رول ہے کہ رات کو 3 بجے آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں. بھائی ہم ہی بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں کرتے جن کو بھاری بھاری مینڈیٹ دیا اور وہ سارے لوگ کے الیکٹرک کے سپورٹر ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک صاحب جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ایک پارٹی کے رہنما ہیں اور وہ میئر بنیں گے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ کے الیکٹرک تو سب سے اچھا ادارہ ہے. ارے بھائی، کے الیکٹرک 2005 میں بھی پاکستان کی اور کمپنیوں کے مقابلے میں اچھا تھا. اس کو تو بیچا تم نے اس لیے تھا جھوٹ بول کر کہ یہ تو بہترین ہو جائے گا، جنریشن بڑھا دے گا، انویسٹمنٹ کریں گے اور بہترین کام ہو جائے گا. تو بھائی انہوں نے پروفٹ پورا کمایا، ہم پہ تو اوور بلنگ لاد دی. ہمارے تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی، جنریشن بڑھائی نہیں، تانبے کے تار چوری کر گئے. تو اس کے باوجود کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہے، میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، مطلب میں ان کو بڑا مارکس دیتا ہوں. ان کا حوصلہ ہے کہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے خلاف آ کر وہ کھڑا ہو جائے بندہ اور کہے کہ الیکٹرک بہترین کمپنی ہے، تو ان کو سلام ہے. کچھ تسلی کا ہاتھ رکھ دیں جو 3 بجے لائٹ چلی ہے. 2 الفاظ چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں، کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کو میدان میں نکلنا پڑے گا. یہ سارا ٹھیکہ جماعت اسلامی کے ورکرز کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ نعمت اللہ صاحب نے الیکشن جیتا تو ایک جماعت نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ آگے. آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے سے بتایا، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بلدیاتی لیول پہ تو چلو کہیں نہ کہیں پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن اب ایم این اے ایم پی ایس کے اندر وہ سکسیس نہیں مل پاتی؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے کراچی والوں کا، کیا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان والوں کا؟ یہ لیکن 2001 میں جب نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تو 2002 میں جماعت اسلامی کے 5 ایم این اے ایم کیو ایم سے لڑ کر ملے. اس میں تو ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن 5 ایم این اے ایم کیو ایم سے مقابلہ کر کے بنے تھے. اور 5 نہیں، وہ تو 8-10 بن رہے تھے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، 3 بجے فاروق ستار صاحب اس وقت بھائی کے ساتھ تھے وہ، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا تھا. اور انہوں نے منور صاحب جیت چکے تھے، اور پتہ نہیں کو مولانا نورانی میاں کے 1-2 صاحب تھے وہ جیت چکے تھے، اور انہوں نے وہ سارا سسٹم، اس کے باوجود بھی 5 سیٹیں جیت گئے تھے ہم. تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو راستے روکے گئے نا، الیکشنز پہ قبضے ہوئے ہیں. بہرحال
ایک ہم فیز سے گزر گئے. اب جماعت اسلامی دوبارہ جیت والے موڈ میں آ گئی ہے اور ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے. ایم کیو ایم سے کہیں زیادہ ووٹ لیے ہیں. اس کا مطلب ایک کراچی کی 2-3 بڑی پارٹیوں میں آئی. اور اس وقت مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فیڈ بیک دیں گے کہ اس وقت شہر میں یہ عام بات ہے اور تمام پارٹیوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو آنا چاہیے, اس لیے کہ بلدیاتی ایشوز کو اور شہر کے اس پوری جو تباہی ہے اس کو ایڈریس کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے جماعت اسلامی کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ سوشل میڈیا جب سے آئے ہیں کہ پہلے تو اخبار ہم پڑھتے تھے, اخبار کسی کے گھر میں آئے, آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کو یا دیگر جماعتوں کو؟ کیونکہ اب چھوٹی سی کلپ آپ کی بات ہے, آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں اس طرف بیٹھے ہیں, کوئی بات کی آپ کی کلپ وائرل ہو گیا, آپ کا الیکشن اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کتنا ویلکم کرتی ہے؟ بہت اچھی چیز الیکشن کیمپین میں آپ کی مددگار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اگر نیگیٹیوٹی نہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے. کیا چل رہا ہے اس وقت؟ نہیں اس وقت تو خیر میرا خیال ہے ہمارا آپ کے کام بھی ہر کوئی نظر آ رہا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. میسج ہمارا جا رہا ہے اور اس کا ہم اچھا استعمال کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے میسج جائے گا, اور اگر اس کا استعمال گالم گلوچ کے لیے کریں گے, نفرتیں پھیلانے کے لیے کریں گے, تو یہ کام بھی ہو رہا ہے اس ملک میں. تو یہ تو استعمال کی بات ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اپنی پازیٹیو چیزیں لوگوں تک پہنچانے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یعنی آپ یہ والی جو کیمپین ہماری پازیٹیو آپ دیکھ رہے ہیں جو بلدیاتی, اس میں سوشل میڈیا میں ہم نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو. اچھا اس مطلب ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتوں میں پیپلز پارٹی ہو, تحریک لبیک پاکستان ہو, جماعت اسلامی ہو, ہم نے دیکھا کہ میمن کمیونٹی کے جو لڑکے ہیں یا نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں, وہ بڑے پرتپاک طریقے سے نہ صرف اس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ وہ اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں. آپ نے جب سیاست شروع کی ہوگی تو وہ کہتے تھے کہ یار پانچوں سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ میمن آپ کے دائیں بائیں آج ہر طرف نظر آتے. کیا کہیں گے میمنوں کو کس طرح اس کی سیاست میں نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آنا چاہیے. دیکھیں میمن کمیونٹی ہماری کاروباری کمیونٹی ہے بیسیکلی. شروع میں ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یار ہمیں کاروبار سے کام رکھنا چاہیے, حکومت سے رابطہ رکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. بعد میں نا ایک فیز جو کراچی میں اسپیشلی آیا, اس میں ایک کاروباری کمیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہے. وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہے. اور ہوا, دیکھیں میں جس 2002 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں. حسین آباد ہے, حسین آباد سے بھر کر ووٹ دیے لوگوں نے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی, چن چن کر ڈاکٹرز کو مارا گیا. اس کے بعد KBCA کو استعمال کر کے اس پارٹی نے لوگوں کی عمارتیں توڑنا شروع کر دیں اور کہا کہ یہاں سے ووٹ جب ہمارے خلاف ڈبوں سے نکلیں گے تو ہم تمہیں اسی طرح سے توڑیں گے. میمن کمیونٹی بیچاری, اس نے کہا یار ہم کہاں مصیبت میں پڑ گئے بھائی تمہارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ فیز گزر گیا, ٹھیک ہے. اب لوگوں کو چاہیے پازیٹیولی جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں. سیاست جو ہے نا, دیکھیں سیاست کرپشن لوٹ مار کا نام بنا دیا ان ظالموں نے. سیاست تو عبادت ہے, گالی سمجھتے ہیں لوگ اس کو, ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ جو بنی اسرائیل کی سیاست تھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے, ہے نا. تو یہ تو بڑا زبردست کام ہے, یعنی لوگوں کی تدبیر کرنا, لوگوں کے معاملات کے لیے آواز بننا, لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کا نظام زندگی چلانا, اس کا انتظام کرنا, اس کے تو یہ سیاست ہے. تو اس کام میں تو برکت ہے اگر آپ اس کو اللہ کے رضا کے لیے استعمال کریں اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں. الحمدللہ ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو میمن کمیونٹی کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں کرتے ہیں. اور مجھے تو سب سے اچھا رسپانس اگر میں کہوں, میں اس لیے نہیں کہ اب میں آپ کے, اس لیے کہ اب سوشل میڈیا پہ ہر چیز چلی جاتی ہے. مجھ سے چنیوٹی جو ہے ناراض نہ ہو جائیں, مجھ سے کوئی دلی والے ناراض نہ ہو جائیں. یعنی دلی والوں میں تو الحمدللہ ہمارا ہمیشہ سے بہت ہی اچھا وہ رہا ہے. میمن کمیونٹی میں یہ آئی ہیں اسپائکس, کبھی اچھا کبھی تھوڑا سا کم. لیکن اس دفعہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میمن کمیونٹی کے بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, سب ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار شہر کو اگر بنا سکتی ہے تو جماعت اسلامی بنا سکتی ہے. اور ایک ان کی اندر کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں میمن تو بہت پرانے ہیں نا, اس شہر کے تو سمجھ لیں کسٹوڈین ہے نا, اس کے کاروبار کو سنبھالنے والے ہیں نا, اس کی تمام چیزوں سے براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. تو جب یہ میمن کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ یار کس کے پاس جائیں, کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ دل سے وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کو اگر کوئی ری بلڈ کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ, وہ تو ہم ایم کیو کے زمانے میں کہا کرتے تھے کیمپ میں آپ کسی کے جائیں ووٹ ہمیں ڈالیں, تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی رکھ رکھاؤ اپنا رکھیں, ووٹ ترازو پہ ڈالیں. انشاءاللہ مہر آئے گا جماعت کا تو انشاءاللہ اچھا کام ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. کچھ میمن ٹی وی پہ آپ اسٹوڈیو میں بڑے کافی سارے اسٹوڈیو میں گئے, آپ ہمارے میمن ٹی وی پہ بھی آئے, کیسا آپ کو سیٹ اپ لگا؟ ایک تو مجھے بڑا فرینڈلی ماحول لگا ہے یہاں پر. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بالکل اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ریسیو کیا
اور بڑے اچھا طریقے سے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکیں. اور جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ دنیا بھر کے جو میمن ہیں ان تک یہ میسیج جاتا ہے, تو بس میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے شہر کے مستقبل کے لیے, بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بچے بہت مایوس ہیں اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے شہر میں بہت پوٹینشیل ہے, ہم ابھی بھی پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو امید دلائیں اور اس کا آغاز کریں 24 جولائی سے. اب یقین کریں یہ امپورٹنٹ ہے بہت, بلدیاتی انتخاب یہ گھر بیٹھنے والی چیز نہیں ہے. جہاں باہر نکلنا ہوگا, جہاں بہت ساری جگہوں کے تو ووٹ ہی آگے پیچھے کر دیے نا, جہاں ووٹ ہے وہاں جا کے ڈالیں. اور میں آپ سے یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایک دن آپ زحمت کر کے ترازو پہ نشان پہ ووٹ ڈال دیں, 4 دن پھر ہم زحمت کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے کافی سارے سوالات تو ہم انشاءاللہ اس کی شارٹ کلپ بھی بنا کے آپ تک پہنچائیں گے. ان کو کہنا تھا کہ وہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اور ہم جواب دینے والے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے فنڈ نہیں ہے, ہم اپنی بساط سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کام کریں. ہمارا مقصد دی میمن ٹی وی کا مقصد لوگوں کو یہاں پر فریق بننا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ یہاں پر ان کو لے کر آیا جائے. جو بھی الیکشن میں اگر آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سیٹ آپ کے لیے موجود ہے. سوال تو بنتا ہے, اس کے حوالے سے آپ سے سوالات ہوں گے, آپ نے جوابات دینا, فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے. ہم کسی حوالے سے فریق نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو میری جو توقع تھی اس سے بڑھ کے میں نے اچھا پایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. اپنے میزبان محمد انیس والا خانوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.